وہاں سے پیدل چل کر آتے ملک کے شام ابو درداء سے ملاقات جب ایک جلیل القدر صحابی دوسرے ایک صحابی جلیل القدر صحابی سے ملاقات اور بھی اتنی دور، وہ بھی پیدل چل کر کے، تو ان کے زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نئے آدمی کو وہ ایسے چھوڑ دیا کرتے ہوں گے، ملاقاتیں نہیں کیا کرتے ہوں گے، اس کی ایمان اور اعمال کی خیر خرید نہیں لیا کرتے ہوں گے، کوئی وہم و گمان اور تصور بھی کر سکتا ہے؟ ایک ایک سے ملاقات کا لفظ وہاں پر ملتا ہے، ہر ایک سے ملاقات، اس کے پیچھے اپنے آپ کو مکمل تھکانا، مکمل تھکانا، اس کی ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ روزانہ کی ملاقات 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، لوگ کہتے ہیں 8 گھنٹے کیا کرنا؟ ارے 8 گھنٹے میں آپ 2-2.5 گھنٹے میں آپ اپنے مسجد کے اطراف میں جتنے باشندے ہیں، بڑے بوڑھے، سب سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، 98% ہے، کالجوں میں یونیورسٹی کے اندر ہے، تو 2 گھنٹے تو آپ عمومی لوگوں کو دیں روزانہ، اور وہ 6 گھنٹے آپ روزانہ کالج اور یونیورسٹی کے بچوں پر محنت کے لیے فارغ کریں۔ ہر روز آپ اپنی مسجد سے اس کالج کو جوڑیں، وہ کالج کتنے آدھے گھنٹے دوری پر، اچھا وہ کالج کتنے 1 گھنٹے کی دوری پر، 2-2.5 گھنٹے ہم نے اپنے مسجد کے اطراف میں ساری محنت کر لی، اب کافی وقت لمبا نکال کر کے ہم اتنی دور جائیں گے تو جا کر کے ایک ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ایک طالب علم پر ہم محنت کریں گے۔ یہی آنے والے دوسرا گشت ہے، پہلا گشت تو کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، لیکن دوسرا گشت اور اس کے ذریعے سے اپنے قرب و جوار کی مساجد اور اپنے گاؤں دیہات اور اسی طریقے کے جو بنجر علاقے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر جانا بار بار دوسرے گشتوں کے ذریعے سے محنت کرنا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دوسرا گشت کا سلسلہ ہی بند ہو چکا ہے، ساری اہمیت ختم دوسرے گشت کی ہمارے اندر۔ پہلا گشت بھی بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے، بہت باطل ناقاب تھا۔ جس طرح کوئی عمل آبادی کے عمل کا بدل نہیں، اسی طریقے سے دوسرا گشت کا عمل بھی دوسرے گشت کا بدل کوئی عمل نہیں، دوسرے گشت کا عمل دوسرے گشت کا کوئی عمل بدل نہیں بن سکتا۔ آپ کو جانا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ دوسرے گشت کے اندر، اور اس کے اندر پورا وقت فارغ کرنا۔ یہ 3 قسم کی جو جماعت دوسرے گشت میں جاتی ہے، یہ پہلی جماعت گشت اور اعلان کرنے والی، گشت کے آداب اور اعلان کرنے والی، وہ شروع میں گئی، شروع میں واپس آ گئی، اگلی جماعت بیچ میں گئی، بیچ میں واپس آ گئی، تیسری جماعت آخری میں گئی اور اعزازی طور پر بیان کر کے واپس آ گئی۔ یہ کوئی گشت نہیں ہو رہا۔ اور ایک مسجد سے 4 جگہ گشت کے لیے ساتھی روانہ ہوا کریں، 4 محلوں میں، 4 مسجدوں میں۔ اگر آپ کے پاس ساتھی زیادہ تعداد میں اور استعداد خوب بھرپور ہے اور ایک جماعت ایک مسجد کے ساتھ ہی 4 مسجدوں میں جا کر کام کو اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کو 4 محلوں میں 4 مسجدوں میں جا کر دوسرا گشت کر کے کام کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور کام کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گئے اور آپ نے صرف بیان کیا، تقریر کری، ہلکی سی تشکیل کرے، واپس آ گئے۔ مسجد کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں گے اور وہاں مسجد وار جماعت قائم کریں گے، اور پھر ان کی روزانہ کی تعلیم ان کو روزانہ کے مشورے پر اٹھاوے، روزانہ کی ملاقاتوں پر اٹھاوے، اور پھر آبادی عمل پر ڈالیں، اور پھر ان کی مسجد وار جماعت قائم کریں، اور پھر ان کی جماعت نقد بنا کر سیروزہ کی، چلے کی اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لگا کے بھیجیں۔ اگر جماعت ان کی مکمل بنی، یا پھر ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں اگر ان کی جماعت مکمل نہیں بن سکتی۔ اور یہ سارا کام ادھورا اور آدھا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس مسجد کے اطراف میں گھروں کی تعلیم وجود میں نہیں آئے گی، افطاری تعلیم کے مقامات وجود میں نہیں آئیں گے، اور مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گی، اور اس مسجد کے اطراف میں گھروں کے اندر مستورات کی جماعتوں کا قیام کا سلسلہ شروع نہیں کرو۔ یہ دوسرے گشت کے ذریعے سے یہ مطلوب ہے، دوسرے گشت کے ذریعے یہ کیا ہے؟ یہ مطلوب ہے دوسرے گشت کے ذریعے۔ بنجر علاقے ہیں، کمزور علاقے ہیں، کمزور مسجدیں ہیں، وہاں پر ہماری جماعت دوسرے گشت کے عنوان سے محنت کر کے ان اعمال کو جمانے کا اہتمام کرے، اور وہاں سے نقل جماعت اٹھا اپنے ساتھی متعین کریں۔ ہمارے ساتھی اپنی مسجد کے تقاضے پورے ہونے کے بعد اتنا بھرپور وقت فارغ کریں دوسری مسجد کے لیے جتنا آپ اپنی مسجد کے وقت فارغ کریں، جتنا آپ اپنی مسجد کے وقت فارغ کریں اسی طرح ہو دوسرے مسجد۔ آپ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جائیں اہتمام کے ساتھ،
3 دن کی جماعت کا یہی سلسلہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کی جماعت لے کر ایسے گاؤں کے آج ہم مسجدیں نہیں، ابھی تو ایک مستقل ایک مزاج بن گیا کہ مسجدیں چاہیے ہم کو، مسجدیں نہیں چاہیے ہمیں مسلمان چاہیے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا کام جو محدود ہو رہا ہے نا، گاؤں کے اندر محدود، حلقوں میں محدود اور ماحول کے اندر محدود ہو رہا ہے، ماحول میں کام کرنے والوں میں، مسجدوں میں اور گاؤں دیہاتوں میں یہ محدود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کو صرف مسجدوں تک محدود کیا ہوا اور اپنے کام کرنے والے اور وقت لگانے والے ساتھیوں تک اپنی ملاقاتوں کو، گشتوں کو محدود کر دیں، اپنے مشوروں کو محدود کر دیں۔ ابھی تک ہر امتی کو اب نہ دوسرے گشت کے ذریعے موضوع بنا رہے، نہ روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے موضوع بن رہا اور نہ سیرولہ کی جماعت کے ذریعے۔ یہاں سے تو یہاں تک کہا جا رہا ہے اگر آپ سیرولہ کی، آپ مستورات کی جماعت میں جا رہے ہیں، سیرولہ کی جماعت لے کے جا رہے ہیں یا عشرے کی جماعت آپ لے کر کے گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سے گاؤں میں کتنے مسلمان ہیں۔ بس مسجد تو کبھی دیکھنی نہیں ہے، آپ مسجد دیکھنی نہیں آپ کو، بالکل آپ کو صرف گاؤں دیکھنا، گاؤں کے اندر کے مسلمانوں کو دیکھنا، گھروں کو دیکھنا۔ 2 گھر ہیں، ایک گھر کے اندر سارے مرد ٹھہر جائیں، دوسرے گھر میں ساری مستورات ٹھہر جائیں، ایک گھر ہے 2 کمرے، تو ایک کمرے میں سارے مرد، دوسرے کمرے میں سارے مستورات، اور اگر ایک ہی گھر اور ایک ہی کمرہ ہے تو اس ایک گھر اور ایک کمرے میں سارے مستورات ٹھہر جائیں اور سارے مرد گھر کے باہر برآمدے میں اور درخت کے نیچے ٹھہر کے اپنا 48 گھنٹے گزارے، کام کرے، عین سنت ہے۔ ہمارے دفتروں میں، ہمارے رجسٹر میں جو مشورے ہوتے ہیں نا مسجد کے اندر رکھے رہتے ہیں، اس میں ابھی تک 100% ان گاؤں کا احاطہ نہیں ہے تعین کے ساتھ کہ جن گاؤں میں صرف 1 مسلمان، 2 مسلمان، 3 مسلمان، مسجد بالکل نہیں ہے، وہ ہمارے رجسٹر میں ابھی تک آ نہیں گئے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے رجسٹر میں یہ نہیں آتا، ہمارے رجسٹر میں صرف وہ گاؤں ہے جہاں پر مسجد ہے، ماحول ہے، استقبال ہے۔ یہ موضوع ختم کرنا ہے، ایک مسلمان ہمارا موضوع ہے۔ مردوں کی جماعت کا بھی ہے، مسلمان مستورات کی جماعت مسلمان ماؤں بہنوں کو تلاش کرنے جا رہی ہے، جس طریقے سے مردوں کی جماعت مسلمان بھائیوں کو تلاش کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے جایا ہم سہولت انتظامات کی بنیاد پر بھی جائے اللہ چلا، مسجدیں ہوں، مسجدوں کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم ہو، پھر بھی اچھا ہو، اور اس کے علاوہ کچن کی ہو، کچن کے اندر سارا سامان ہو، اس کے علاوہ ریسٹ روم ہو۔ ہمارے کوئی موضوع نہیں، ہم تو صرف مسلمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اختلاف کے پھیلنے کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج المعمول کہ آپ اپنے صحابہ کو چن کر گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے جہاں پر ابھی تک دین کی دعوت پہنچی ہے، اور یقینی طور پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ اگر وہاں جائیں گے تو یا تو جان خطرے میں یا پھر شدید ان کو نقصان پہنچے گا، بلکہ حضرات صحابہ ایسے علاقے گاؤں کا تقاضا خود لے کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر دعوت لے کر اس گاؤں میں جائے گا تو اس کے جان خطرے میں لوگ شہید کر دیں گے، پھر بھی اس سے آگے اللہ کے راستے کی شہادت کے شوق کی بنیاد پر حضرات صحابہ ان گاؤں کا تقاضا لے کے جاتے ہیں۔ بھائی 36 گڑھ سے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں نیچے حضرت میں حضرت بولا ہے، 36 گڑھ کے ذمہ دار حضرات جو ہیں انہیں نیچے بولا ہے، 36 گڑھ کے سارے ساتھی نیچے حجرے میں چلے جائیں۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری گاؤں میں، دیہات میں، بنجر علاقے میں، بار بار پچھلے سرمائی میں بھی یہ بات آئی، پچھلے سرمائی میں پورا مشورہ اسی بنیاد پر ہوئی۔ یہ مشورے کی چیز تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ مشورے کی چیز بن کے رہ جائے کہ ہم نے مشورہ کیا، ہم نے مشورہ کیا، ہم نے مشورہ کیا، آگے تنفیذ کون کرے؟ یہ مجمع اگر طے کر لیں کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے انفرادی دعوت اور اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرا کش اور اپنی ذات کے اعتبار سے ماہانہ عشرہ ان گاؤں دیہاتوں میں لگا دیں گے تو اللہ کی ذات امید ہے پھر یہ اعتراض کا پور نکل کر آئے گا۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا یہ طے کریں اپنا مردانہ خروج مہینے کا 10 دن لے کر کے، کتنا دن لے کر کے؟ 7 دن مردوں میں لگا اور 3 دن مردوں میں۔ ابھی نائجیریا سے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، دونوں پاؤں سے ہینڈی کیپ تھے، 3 تشکیلوں میں گئے تھے،
دین تشکیل ان سے ایسی بیٹھ کر کارگزاری کی تو وہ شرماتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا مجرم سمجھ، ایسا بولنا تھا بالکل مجرم ہوں، شرماتے ہوئے کہنے کا بس زیادہ نہیں 15 مرتبہ 4 مہینے لگے اور مستورات میں پہلی بیوی کے ساتھ 10 چلے، دوسری بیوی کے ساتھ 6 چلے، تیسری بیوی کے ساتھ 3 چلے لگے، دعا کرو وہ تھوڑے لگے. کوئی واسطہ نہیں، میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر اس کے نیچے کمرے میں کارگزاری سنائی دی جاتی ہے. اتنا تعلیم تھا کہ بالکل ریموٹ والے ویل چیئر میں سارے مرکز کے ساری مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے تعلیم. تو میں نے پوچھا مہینے کا خروج کا کیا ایوریج ہے؟ بولے کہ ہم نے مرکز سے سنا ہے کہ بھائی پرانے ساتھی ہیں تو وہ ہر مہینے مستورات میں بھی سیروزہ لگا اور بہترین بیوی ہے. تو الحمدللہ میں پہلا ہفتہ مردوں میں جاتا ہوں، دوسرا ہفتہ پہلی بیوی، تیسرا ہفتہ دوسری بیوی اور چوتھے ہفتے میں اور چوتھے ہفتے میں تیسری بیوی لے کے جاتا ہے. اس طرح ایک نہیں ہم 50 لوگ اس ترتیب پر آ چکے ہیں. غلط تو نہیں کر رہے، کر کے ڈرنے والے یہ لوگ. وہ کہاں کے نائجیریا سے ہے، نائجیریا سے. ابھی جب پچھلے مہینے واپس گئے تو پچھلے مہینے سے 2 مہینے وہ جانتے بھی ہوں. ہاں ہریانہ راجستھان والے تھے، پچھلے مہینے آپ سوچیے ذرا استعداد کہاں چلی گئی لوگوں کو. ہم تو بھی مشورے کر رہے تھے کیسے لگا کیسے لگا کیسے لگا. اور برکر نظام الدین آنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ میری 3 بیویاں 2 مہینے پہلے روزہ رکھیں، یعنی 6 مہینے کے روزوں کی برکتوں سے میں یہاں آیا ہوں. بول رہا ہوں اتنی عظمت برکت نظام الدین کی، یہاں آنا وقت لگانا، یہاں آنا وقت لگانا. چلیے یہاں آئے وقت لگا، پھر ہوا کیا یہ دردناک کارگزاری وہ ملا ہی مجھ سے اس کی وجہ سے. کہنے لگا کہ میں 3 تشکیلوں میں گیا، تینوں جماعتوں کے تینوں تشکیل کے جو امیر آپ نے انجیل لگائے، ایک میں بھی نظام الدین کی ممبر کی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں رکھی. یہ درد بری کہانی، یہ درد بری کہانی، دکھ بری کہانی. رو رہا بیٹھا ہوں 3 تشکیل میں غلطی سے بھی ایک نے بھی نظام الدین کی پوری روانگی، نظام الدین کی پوری کارگزاری، نظام الدین کی پوری بات، نظام الدین کا پورا دستور، نظام الدین کا مستورات کا کام اور یہاں کی ساری مجلسیں کیا لیکن شخصا ہو گیا. یہ کون آدمی ہمارے ساتھ لگایا گیا؟ کون آدمی لگایا گیا ہمارے ساتھ؟ شخصا ہو گیا بیچارہ، دل ٹوٹ گیا اس کا. اتنی ساری قربانی، دونوں پاؤں سے ہینڈی کیپ بیچارہ، اتنی قربانی سے یہاں پر. یہ بہت بڑا تقاضا پینڈنگ میں اور مستقل قرضہ چلا رہا ہے اجتماعی پورے ہندوستان والوں پر. جب پوری دنیا میں اجتماعات اور اپنی جماعت ملکوں میں بھیج کر آؤ نظام الدین، آؤ نظام الدین، آئیے نظام الدین کہہ کر کے، اور پھر جب وہ یہاں سے اترتے تو یہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. نظر جو آپ دعوت دینے والے ایک بھی نہیں ہوتے. وہ بیچارے آتے اتنی قربانی کے ساتھ، اتنے مجاہدوں کے ساتھ، اور پرانے ساتھی ملکوں کے شورا کی سطح کے لوگ، فیصل کے سطح کے لوگ 40 سال سے پرانے چل رہے ماشاء اللہ قربانیوں کے ساتھ. وہ بڑی امیدوں سے آ رہے کہ یہاں آ رہے تو آپ ہمیں مکمل سیرت کی روشنی میں مکمل کام سمجھایا جائے. قرآن حدیث سیرت آپ کسی غرض سے وہ یہاں پر اور کوئی مقصد نہیں اس کے یہاں ان کے یہاں نہیں. آپ ہمیں بتائیے خروج ہو، خروج کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی، پھر اس میں مذکورات کا خروج سمجھیں گے، اس کے اندر عامت الناس کا خروج سمجھیں گے، علماء احترام کا خروج سمجھیں گے، طلبا کا خروج سمجھیں گے، اور پھر مدرسے کے طلبا کا خروج سمجھیں گے، مقامی کام میں آبادی کا عمل سمجھیں گے، روزانہ کی تعلیم مشورہ ملاقات سمجھیں گے، ہفتے کے 2 گشت سمجھیں گے. طلبا کا مقامی کام کیا ہے، اسٹوڈنٹ کا مقامی کام کیا ہے، تعلیمات کا کام کیا ہے، مذکورات کا مقامی کام کیا ہے، اور یہ جوڑ اجتماعات کیسے ہوتے ہمارے پاس نہیں آتا. تو بیچارے قربانی کے ساتھ بڑے مجاہدوں کے ساتھ ہمیں اندازہ نہیں ان لوگوں کی قربانی، لوگوں کے مجاہد کیسے لوگ آ لوگ تو یہاں آ کر ہندوستان میں مرنے کی تمنا لے کر کے آ گئے. ابھی ایک صاحب آئے امریکہ سے، دہلی، امریکہ کے سینے کے بعد اور دہلی آئے، اور دہلی کے بعد حیدرآباد تشکیل ہوئی، حیدرآباد میں ان کا جنازہ. ان کی گھر والے کہہ رہے آپ من جائیے ہوگا، لیکن مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہے، وہیں پر جا کے سیکھو. اور نصیحت کر دی جہاں میرا انتقال ہوگا وہیں پر میری قبر بنا دیں. نصیحت سنا کہ وہیں حیدرآباد میں دفن. اتنی امیدوں کے ساتھ یہاں پر آ رہے، ان کے تقاضے اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا عملہ، مطلوبہ سطح کا عملہ کئی مرتبہ 4 مہینے لگائے، کام میں بڑا ایکٹو، اپنے صوبوں کے اندر خوب قربانیوں کے ساتھ کرنے والے، اور یہاں کی
سارے دستور اچھی طرح واقف، ایک ایک عمل سے واقف، ایک ایک عمل سے واقف، اس عملی طور پر لے جا کے سارے عمل کر کے دکھلا سکتا ہوں، مذاکرے کی شکل میں بھی اسے سارا کام سمجھا سکتا ہوں، اور اس کو بہترین دعوت کے اعتبار سے فکر مند اور ترجمان بنا کر اس کے ملک میں داعی بنا کر دے سکتا ہوں۔ ایسا عملہ یہاں پر ہر وقت ہے، ایک نہیں 3 آدمی لگا کے بیٹھیں گے، یہ لوگ یو کے کی جماعت ہے، یو ایس کی جماعت ہے، مختلف افریقہ کے ممالک کے لوگ آئے ہیں، ماشاء اللہ ان کے ساتھ تین ملے ہوئے پرانے 3 صوبوں کے لوگ ان کے ساتھ لگا کے بھیجے جا رہے ہیں، وہ مطمئن ہو کر کے آ رہے ہیں۔ بہت بڑا تقاضا، بالکل قرضہ چڑھا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے علماء کرام اپنے ساتھ 2 مہینے کے لیے نظام الدین ہے، کیا کیا کام ہے بھائی؟ علماء کرام یہاں آئیں گے 2 مہینہ، علماء کرام آئیں گے یہاں پر چلہ لے کر، ایک کام یہ ہے کہ انہیں عربوں کے ترجمہ میں استعمال کرنا، دوسرا کام یہ عربوں کے ساتھ اختلاف میں اور اختلاف کے ذریعے سارا کام دستور ان کے سامنے ان کے ذریعے سے پیش کرنا، اور تیسرا کام یہ کہ بھئی ان عربوں کو لے کر کے عملی طور پر میدان میں اتر کے چلے اور ایک مہینے کے عنوان سے ان کو کام سمجھانا، تیسرے یہاں پر مختلف حلقوں کے اندر استعمال، اور پھر علماء کرام ہمارے سال دوسرے سال کے لیے ان کے ساتھ اختلاف کرنا اور ایک کام سمجھانا، اور پھر یہاں کے کام کے معیار کو سمجھنا، یہاں کے اتنے سارے کام، لیکن ناقابل چلے کی آمد کیسی ہونی چاہیے صوبوں کے اعتبار سے علماء کرام کی یہاں پر وہ تعداد بھی بہت کم، اور اسی طرح 2 ماہ نظام الدین علماء کرام وہ سلسلہ بھی بہت کم۔ عرب آ کے کچھ بات مرتبہ عربوں کی خالی جماعت بنتی ہے، اور اس جماعت کے اندر تینوں کے تینوں عمومی ساتھی لگانے پڑتے ہیں، بڑی مشکل، اور اگر تیسرا کوئی عالم لگایا گیا ہے تو ان کو معاون کے طور پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ذمہ داری دے کر کے نہیں بھیجا جاتا، جبکہ ہمارے صوبوں میں خوب استعداد ہے، خوب سرل ہے، اندرون کے تقاضے بیرون کے تقاضے، مطلوبہ درجے کا عملہ یہاں پر، یہاں آنے کے لیے کوئی تشویش نہیں، کوئی ترغیب نہیں، یہاں جتنا آپ کے صوبے سے پہلی سب دوسرے سب کے لوگ 12 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے رہیں گے، اپنے عملے کو بھیجتے رہیں گے، اس درجے میں یہاں کے سارے اعمال اپنے صوبوں میں پہنچیں گے، اس کی تنقید ہوگی، اور یہ کام کی سطح اور معیار کے بلند ہونے کا سب کو ذریعہ بنے، اور اگر ہم نے اپنے 2 مہینے سے سال میں 2 مہینے کے لیے متعین کر لیے تو پھر 10 مہینے تک ہم یہاں کی فکروں سے، یہاں کے دستور سے، یہاں کے معیار سے ہم دور ہیں، کام کہیں سے کہیں دور، کہیں بہت دور آگے نکل گیا کام۔ آپ 2 مہینے لگا کر جائیں، پھر 2 مہینے بعد آ کر کے آپ یہاں بیٹھے کسی تقاضے پر اور کسی جو ہے شعبے پر، آپ کو لگے گا کام بہت آگے نکل گیا، آپ پہلی مرتبہ کے بیٹھے اتنی تیزی کے ساتھ کام کی سطح آگے بڑھ رہی، یہ مستقل تقاضا۔ اس وقت یہاں کے جو باتیں منبر کی قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ بار بار مقرر بتائی جائے، اس میں یہ بہت بنیادی چیز کہ ہمارا ایک تو خروج کا اہتمام ہو، اور اس میں 6 مہینے کا اہتمام، 5 مہینے کا اہتمام، بار بار یہ بات کہی جا رہی کہ ہم ایسے افراد متعین کر کے اگلے جوڑوں میں کارگزاری لے کر جائیں کہ ہمارے صوبے کی سطح پر اتنے ساتھی پابندی سے سالانہ 4 مہینے یا 6 مہینے، اور اتنے ساتھی ان میں سے تیسرے سال پابندی سے بیرون 5 مہینے، یہ کارگزاری چاہیے۔ تیسرا سال پابندی سے بیرون 5 مہینے لگانے والوں کی تعداد، مستقل حضرت کہا کہہ رہے کہ آپ کو حضرت فرما رہے اس کو کالم میں پڑھا، کیا کرو جی؟ میں اس نے کالم میں پڑھا 5 مہینہ ہر قیمت پر، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 2 سال تک کسی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے چلائی لگاتا رہا تو اس کے لیے بھی تیسرا سال ہر قیمت پر بیرون کا ہے، وہ بھی 5 مہینے کا ہے۔ تیسرا سال اس کا بھی کیا ہے؟ اسے اٹھا ہوا بیرون، لمبے خرچ کھلے خرچ سے نکالا۔ مہینے کے 10 دن کتنی عظمت اور اہتمام کے ساتھ، اور خصوصاً ان کے گاؤں دیہاتوں میں لگ رہے ہوں، اور باقاعدہ کارگزاری آئے یہ 10 دن مہینے کے یا 3 دن لگا کر کتنے بنجر علاقوں میں آپ گئے، آپ کو اگلے آمد پر یہ دکھلانا کہ ہمارے اطراف میں اتنے گاؤں دیہات بنجر علاقے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر سے روزہ کی جماعتیں مضبوط ڈال کر تسلسل کے ساتھ اس 3 مہینے میں تسلسل سے مضبوط جماعتیں ان گاؤں دیہاتوں میں ڈال کر کام کرو پڑ گیا۔
اور اسی کے ساتھ مردوں کی جماعت جتنی چاہے اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، سارا کا سارا علاقہ مردوں سے خالی ہو جائے، لیکن اس وقت دعوت کی سنت پوری نہیں ہو اور خواتین کے اندر سے بے دینی اور جہالت ان کے لیے ختم نہیں ہوگی، اور گھروں کے اندر سے خود پرستی اور گھروں کے اندر کا باطل ٹوٹے گا نہیں، اور معاشرے کی سنتیں زندہ نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایک خاتون کا اللہ کے راستے میں اہتمام کے ساتھ روزہ عشرہ اور فطرہ نہ کرے۔ تو ہمارا حضرت مقصود موضوع ہے۔ مردوں کی تاریخیں طے ہو گئی پچھلے کی 4 مہینے کی، یہ ادھوری تاریخیں ہیں جب تک ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے عشرے کی تاریخیں طے نہیں ہوگی۔ ابھی تک یہ روک نہیں ہمارے تاریخ طے ہو رہی، کس کی ہو رہی؟ مردوں کی، اور پھر کیا بس ہو گیا کام پورا، کو تو کوئی تاریخ نہیں، ناقص تاریخ ان کی خواتین کے ساتھ نکلنے کی تاریخیں کم 100 نفر ہے یا 100 جماعت ہے، اور وہ مردوں کی ہے اور ان کی تاریخ ہے، ان کی بڑی محنت ہے، تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ 100 کے 100 ساتھیوں کے مستورات کے عشرے کب لگیں گے، شروع میں، آخر میں، بعد میں، سال پورا ہونے سے پہلے کب کس کا لگے گا، مہینہ اور تاریخ ہر ایک کا طے شدہ ہونا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ مردوں کی تاریخیں طے اور مستورات کی تاریخیں استخارے پہ چھوڑ دی، ڈال دیا جاتا ہے، موخر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے مشوروں کے اندر جتنی اہمیت اور عظمت ہم مردوں کے کام کو دے رہے، اتنی اہمیت اور اتنی عظمت ہم اپنے خواتین مشورات کے کام کو دے رہے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو خواتین کا کام ہو رہا ہے وہ جو کام نہیں ہو رہا اس کے مقابلے میں صفر ہے، صفر۔ پورے ہندوستان کے اعتبار سے جو آبادی اس اعتبار سے گھروں کی تعلیم صفر ہے، ہفتواری تعلیم کے مقامات صفر ہے، اور مشورات کا روزہ خروج، عشرہ خروج، یہ تو حقیقت میں پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ کوئی ایوریج نہیں نکلتا، کوئی ایوریج، کوئی اوسط نکل کے نہیں آ رہا، یا تو 100 میں 1 2 3% یا پھر 0۔ جو ابھی تک ہمارے یہاں اپنی مسجد، اپنے حلقے، اپنے ضلعوں میں مستورات کے خروج اور مستورات کے مقامی کام کی ابھی کوئی رخ نہیں آئی۔ ابھی اختیاری کام، نقلی کام، ظاہر کام اختیار ہے، آپ 2 مہینے مردوں میں لگائیں، تیسرا مہینہ آپ کو اختیار، یہ اختیار کا سلسلہ ختم کریں، نبی کا سلسلہ ختم کریں۔ آپ جتنا اپنے لیے مردوں کے ساتھ وقت لگانا ضروری، لازم یا فرض، جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہو، جتنی عظمت کے ساتھ لگانا ضروری، آپ اسی عظمت اور اہمیت اور اسی تاکید کے ساتھ، شدت کے ساتھ آپ مشورات کا خروج کی پابندی کریں، اپنی ذات سے بھی کریں اور اس کے ساتھ اپنی مسجد اور اپنے حلقے میں اس بات کو لائیں۔ تیسرا مہینہ آ گیا، کوئی مشورے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ تیسرا مہینہ دوبارہ مردوں میں جائیں، آپ پر طے شدہ ہے، نظام الدین کی اطاعت کا تقاضا ہے، آپ تیسرا مہینہ مت کریں، ورنہ آپ کس رخ پر آپ کو نہیں جانتے۔ اگر پوری مسجد وار جماعت پابندی سے تیروں کا لگا رہی، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ اور تیسرا مہینہ بالکل آزاد کھلے محاذ چھوڑ دیا گیا، اور کوئی تشکیل نہیں، کوئی محنت نہیں، فرض کفایہ کے طور پر ایک ساتھی اس مسجد کا 13 مشورات میں لگا لیتا ہے، تو یہ کوئی عنوان نہیں۔ گھروں کے اندر خواتین اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے اتنی اندر سے آمادہ اور تیار ہو کہ گھروں کے اندر بات چیت بند ہو، بچوں کو پتا چلے ماں ابو امی میں لڑائی ہے اس لیے کہ ابو نے امی کا بہت بڑا دینی حق مار دیا اور اس کا دین نہیں لگوایا۔ یہ رخ چاہیے تھا گھروں کے اندر، یہ رخ گھروں کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ یہ رخ گھروں کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ بھائی حضرت نیچے انتظار میں ہیں، 36 گڑھ کے سارے ساتھی پہنچے نہیں، جتنے ذمہ دار ہیں وہ سارے پہنچ گئے جلدی سے، جتنے بھی آئے سارے پہنچ گئے، صرف آپ کے مشورے والے ساتھی نہیں بلکہ جتنے ساتھی 36 گڑھ کے ہیں سب کے سب نیچے جلدی گزرے میں پہنچ گئے، انتظار ہو رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، بالکل باقی میں نہیں، 36 گڑھ کے جلدی پہنچ گئے نیچے۔ ساتھیوں کو بڑا اطمینان ہے، ایک صاحب کہنے گے ہمارا 10 ضلع تھا اور 10 سال سے کوئی نہیں، ہمیں کہا کہ آپ کا 10 ضلع لگے، 4 مہینے لگے اور آپ کا کوئی چھوٹا نہیں، یہ طے ہوگا مستورات کے ساتھ کمپیئر کر کے، مقابلہ اور موازنہ کر کے، یا بلا دیجیے گا بالکل میرے 10 ضلع 50 ضلع، آپ کا مستورات کے ساتھ کتنا ساتھ ملے گا؟ پہلا سوال، بار بار سوال، ہر ایک سے سوال، ایک ساتھی دوسرے کو جھنجھوڑ دے گا، آپ کیوں نہیں لگایا آپ نے؟
ابھی تک اصل لگائے تو کیسے بیٹھے؟ 4 مہینے نہیں لگائے تو بہت اشرفی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ 4 مہینے 40 مرتبہ لگا دیا لیکن اس کا سیر و آخرہ زندہ نہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے۔ کیسے نہیں لگا رہے آپ بیٹھے؟ کس چیز کے انتظار میں؟ ایک صاحب کہنے کے 30 سال سے میرا چلر ڈیو نہیں ہوا، کہ نہیں وہ تو فیصلہ ہوگا آپ کے مستورات کی چلے سے ملا کرتے تو پتا چلا 10 سال سے چلہ نہیں لگا تو یقینی طور پر 30 سال میں آپ کو صرف 20 ہی چلے لگے، باقی 10 چلے کی سمان پہ ہمیں نہیں پتا، وہ 10 چلے نظام الدین سے آپ کے اپنے مستورات کے ساتھ طے شدہ سے آپ نے اسے چھوڑا کر کیسے چھوڑا؟ یہ ہمارے مردوں کے عروج میں بھی کمی آنے کی بنیادی وجہ ہم مستورات کو لے کر نہیں نکلتے، پچھلے گھروں کی طرف سے تعاون 100% معاملت نہیں گھر والوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ترتیب پر نکلنا مشکل ہو رہا، تقاضوں پہ نکلنے کا کوئی گنجائش نہیں گھر والوں کی طرف سے۔ مستورات کا خروج کا ایوریج بالکل نہ کے برابر ہے۔ پچھلے اپریل کے اسٹیمے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی، نہ روزہ کا کوئی ایوریج نکلنا، نہ عشرے کا کوئی اوسط نکلا، اور نہ ہی چلے کا اور نہ 2 مہینے بیرون کا، اور 30 مرتبہ کا خروج کا لیا نہ کے برابر، بالکل نہ کے برابر، پورا صوبہ مستورات کی خروج سے خالی پڑا ہوا، کوئی موضوع نہیں ہمارے پاس۔ اور ششمائی جوڑ بہت ہو رہا ہے لیکن کس روپ پر ہو رہا ہمیں تو آج تک نہیں پتا کس روپ پر ہو رہا ششمائی جوڑ۔ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ششمائی جوڑ میں آپ ہر چیز دسترخوان نہیں بچھائیں گے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے ہمارے ساتھی دسترخوان نہیں بھائی، یہ تو فکروں کا نتیجہ ہے، یہ تو مستورات کو فکروں پہ ڈالنا ہے، غفلت سے انہیں نکالنا، فکروں پہ ڈالنا ہو، پھر اعلیٰ درجے ہے کہ انہیں اندرون سے لے کے بیرون تک پورے حالت کے تقاضوں کے لیے نقد تشکیل کرنا ہے، اس پر ڈالنے کے لیے ششمائی جوڑ 6 مہینے بعد ایک مرتبہ ہو رہا ہے۔ آپ خدا کے واسطے دسترخوان بنا کے ان کی فکروں کو زندہ درگور نہ کریں، آپ اکرام کے لیے دوسرا موقع رکھیں، کبھی بھی رکھیں، لیکن ششمائی دعوت کی بنیاد پر آپ کا کوئی جوڑ ہے تو پھر اس میں کھانے کا کوئی نظم ایک سوئی کے ساتھ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جوڑ کے اندر، اور 2 مہینے پہلے صحیح محنت اس کو بار بار کے بعد کہیں جائے کیا صحیح محنت اس جوڑ کے اندر ساری مستورات برابر صحیح ہو، پیروں میں کوئی بھی ایک جوڑا ادھر ادھر نہ ہو جائے، ساری خواتین مکمل، اور دوسرے نمبر پہ سارے مرد اس کے ساتھ برابر صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے پہلے ایسی محنت ہو کہ جماعت بندیاں ہو جائیں، روزہ کی، عشرے کی، چلے کی، 2 مہینے کی، نظام الدین نصرت کی، افراد پر جماعت کا تقاضا ڈالا جائے، ایک دوسرا خاندان پر جماعت کا تقاضا ڈالا جائے، اور نمبر 3 مسجد کی سطح پر جماعت بنا کر لانے کا تقاضا ڈالا جائے، حلقوں پر جماعت کا تقاضا ہلکی نہیں ڈالا جائے گا، ضلع پر ہلکی جماعت بنا کر لانے کا تقاضا نہیں ڈالا جائے گا، آپ کو مسجد ہی پر تقاضا ڈالنا ہے یا افراد پر ڈالنا ہے، خاندان پر ڈالنا ہے، آپ اپنی مسجد کو جماعت بنا کے رہے۔ 2 مہینے پہلے ایسی محنت ہو کہ کچھ قواعد کے بلکہ نظام الدین آ جائیں چلے کے 2 مہینے کے، اور جہاں سے روک مل جائے تاکہ باقی ساری بہنیں جو جوڑ میں شریک ہونے والی انہیں شوق پیدا ہو اور ان پیدا وہ بھی نکل جاتا ہے۔ ہماری مستورات کا جوڑ 100% مستورات کو انداز کرا کر نقد نکالنے کے لیے اعلیٰ درجے کا جوڑ یہ کہ جوڑ سے پہلے ساری مستورات اللہ کے راستے میں نکلے، جوڑ سے پہلے ساری مستورات اللہ کے راستے میں، ہمارا ششمائی کا جوڑ صحیح رخ پر آنا چاہیے۔ اور اس میں صحیح رخ کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے جتنے گاؤں کے یہاں سے ادراک اس میں صرف اور صرف پرانی بہنیں 10 15 20 ہیں، زیادہ نہیں 40 50 تو ان کا جوڑ آپ کو مستقل کرنا پڑے گا، یہ تقاضا نوٹ کر لو اچھی طریقے سے۔ ابھی بہت سارے جوڑ ہم کر ہی نہیں رہے اپنے گاؤں دیہات اور تحصیل کے، اس وجہ سے کہ وہاں پر صرف 10 15 مہینے پرانے، اب وہ اتنی دوری پر ہے کہ انہیں ہم اپنے شہر کے جوڑ میں نہیں لا سکتے، اور وہ اتنی کم تعداد میں ہیں ہم ان کا جوڑ نہیں کر رہے، دونوں بات غلط ہے، نہ ان کو اپنے پاس لے کر کے آنا ہے، نہ ان کے تعداد 40 تک پہنچنے کا انتظار کرنا ہے، اور 10 15 بہنیں پرانی ہیں شہروں علاقے چلنے والے، ان کا جوڑ آپ کو ہر 6 مہینے میں کرتے رہنا ہے مستقل طور پر، یہ نوٹ کرنا بچے کو، کئی جوڑ ہو ہی نہیں ابھی تک ہمارے پاس، ابھی جوڑوں کی زیادہ نکل کے نہیں آئے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ہمارے اب ہماری تعلیم کا عنوان انتہائی کمزور سطح پر اس وقت افغانی تعلیم بہت ہی کمزور درجے پر، اس کی تعداد انتہائی نہ کے برابر، انتہائی نہ کے برابر۔ ہمارے افغانی تعلیم کے اندر یہ بنیادی بات ہے کہ 2% گھر اور لڑکی کے خاتون آنے چاہیے،
چاہے شادی شدہ یا غیر شادی، خصوصاً جو کنواری بچیاں ہیں وہ افطاری تعلیم میں 100% شریک ہوں گی. ان کی افطاری تعلیم کے موقع پر ان کی پڑھائی، ان کی کلاسز سب کا بالجبر نقصان کر کے اور اس کا جرمانہ بھر کے ان بچوں کو کھینچ کر کے لے گا افطاری تعلیم میں. کوئی گنجائش نہیں آپ افطاری تعلیم کے بہانے سے ان بچوں کو پڑھائی پہ چھوڑ کر کرا کریں، کوئی گنجائش نہیں. بچیاں یہودی بن رہی ہے، نصرانی بن رہی ہے اور کچھ نہیں بن رہی، مسلمان نہیں باقی سب کچھ بن رہی بچیاں، اور ہم مطمئن بوڑھی بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں افطاری تعلیم میں. وہ 20-25 عورتیں 20-25 سال جاری ایک ان کی 3 نسلیں تیار ہو چکی ہے، ایک نوجوان نسل افطاری تعلیم میں اور مطمئن بیٹھے ہوئے سارے کے سارے افطاری تعلیم میں جانا نکلا ہوا ہمارا کوئی ایوریج نہیں جوان بچیوں کا، کوئی گنجائش. آپ کو یہ اطمینان بہت بھاری پڑے گا کہ ماشاء اللہ افطاری تعلیم کے مقامات ہیں، ماشاء اللہ افطاری تعلیم میں 20-25 عورتیں جوان بچیاں کیا غیر شادی شدہ بچی 10 دن اس دن کی چھٹی کراؤ، چھٹی نہیں ہو رہی جرمانہ بھرو، برے بن جاؤ، لیکن اپنی بچوں کے بارے میں اللہ نے آپ کو اپنے آخرت میں جواب دینا ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم ان کے کان میں اللہ رسول کی بات اس ماحول میں جا کے ڈلوا تاکہ اللہ کے جواب کو دے سکیں. کھلے ماحول چھوڑ رکھا اپنی بچی کوئی سارا بے دینی کا راستہ وہیں سے کھلا ہوا ہے. بچے ہم کہتے ہیں روزانہ اپنے محنت کا عنوان اس سارے نوجوانوں کو بنا کر مزدور ہر ہاسٹل میں، ہر کالج میں، ہر بچے میں کلی میں نماز فرما کر روز محنت ہونی چاہیے. چاہے 2 گھنٹے آپ کے اپنی مرضی کے اطراف میں لگے اور 6-8 گھنٹے تھک کر کے دور ہاسٹلوں میں، دور کالج کے اندر ایک کمرے کے لیے بچے سے جا کے روز ملاقات کریں. یہ ہمارا موضوع روزانہ کی ملاقات کرو. اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالج کی محنت کا کوئی الگ سا موضوع، کالج کے محنت الگ سی جماعت بنے، کیوں جماعت بنا ہے تو روزانہ کا موضوع. ہر گھر کے بچے جا رہے ہیں اس جہالت کی تعلیم کے لیے، تو ہر گھر کی ماں کی ذمہ داری ہے وہ افطاری تعلیم اس بچی کو لا کے اسے صحیح علم کیا ہے سکھا دے، اسے صحیح ایمان یقین کیا سمجھا دے. اور ہر بچے کے بچے جا رہے اس جہالت کی تعلیم کے لیے، تو ہر گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے وہ انگوٹھا چھاپو اس نے کوئی دنیا کی تعلیم حاصل نہیں، اس کے ذمہ فرض ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ ان بچوں کو جہنم والا راستہ دکھایا، اٹھا کر دلا دے. اب روزانہ کے بچے کی تعلیم اجتماعی طور پر ہم نے اپنے بچوں کو جہنم والے راستے بیٹھا کر اجتماعی طور پر اللہ کے مجرم ہیں. وہ کہہ رہے کہ محنت کیسے کریں، کہاں سے کریں. آپ کا 98% طبقہ 98% آپ کے اپنے گھر کا طبقہ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا، آپ کو احساس نہیں. آپ کہہ رہے کہاں محنت کریں، کدھر سے محنت کریں، کہاں شروع کریں، کہاں ختم کریں. ایک دن میں ایک آدمی 100 منافع کریں تب جا کے کسی گلے میں جو ہے یہ جو ہے کشتی جو ہے کام کرے گی. اس کے آدمی 100 200 300 میں نے ابھی رکھی آپ کے سامنے سیرت کی روشنی میں رکھی ہوں. جن کے درمیان 2.5 کی ایک دن میں ان سے 100% منافع، اور جن کے درمیان 2.5 کی نہیں صرف اسلامی حکومت برقرار ہے اس کی بنیاد پر اور خیر کے لین دین کی بنیاد پر اگر صاحب 3 دن کے اندر منافع کرے اور پھر مدینے کے اندر بھی اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر ملاقات ہو. افطاری تعلیم کے تعداد بڑھانی ہے اور اس کے اندر ہمیں اہتمام کے ساتھ جوان بچوں کو لانا ہے. اور اس افطاری تعلیم میں یہ بھی موجود ہے، آپ نے سوال کیا جا رہا 20 مکان بھی ہمارے پاس آتے ہوئے جائے میں اچھا ہوگا 20 مکان. اس کا مطلب ہے کہ 10 مکان ہے تو وہاں پر تعلیم نہیں ہے. اگر مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھیوں کے لیے. کتنے گاؤں دیہات ایسے ایسے ہیں کہ وہاں پر 10 نہیں 15 نہیں 18 تک ہیں لیکن افطاری تعلیم کیوں کئی برسوں سے کہا جا رہا 20 مکان تو 2 مکان تعمیر ہو کر اس میں جب تک رہائش اور ریزیڈینشل ایریا تیار نہیں ہوگا تعلیم شروع نہیں ہوگی. انتہائی ناتعلیم کی بات ہے. یہ تو ہم نے بہت بڑی جو تعداد آپ کی کرتی تھی 100 گھر 200 گھر 300 گھر اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کہا 20 مکان. یہ مطلب ہر کسی کا 20 مکان بھی شرطوں میں سے ایک شرط ہے افطاری تعلیم شروع کرنے کے لیے. یہ بات ہمارے ساتھیوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی گنجائش کسی گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر 19 مکان وہاں شرط پوری کر کے افطاری تعلیم شروع کریں گے. اگلے گاؤں گئے وہاں پر 15 مکان ہے وہاں شرط پوری کر کے فوراً تعلیم شروع کریں. تیسرے گاؤں گئے وہاں پر 10 مکان ہے وہاں شرط پوری کر کے وہاں بھی تعلیم شروع کریں. چوتھے گاؤں میں صرف اور صرف 5-6 مکان ہے وہاں شرط پوری کر کے وہاں بھی تعلیم. اور آخری گاؤں میں صرف 3 مکان اور 5 خواتین 6 خواتین ان کی شرطیں پوری کر وہاں پر تعلیم شروع کریں. سارے کے سارے گاؤں چھوڑ رکھے، کرتے چھوڑ رکھے.
اور شہر کے اندر بھی گھنی آبادی غیروں کی 90 مکان ان کے 10 مکان اپنے، وہاں پر افطاری تعلیم شروع کرنے کا تصور ہی ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں اجتماعی طور پر آپ کو بہت بڑا پیڑ اٹھانا پڑے گا اس افطاری تعلیم کے شرائط کو فوراً مکمل کر کے فوراً شروع کرا. اور اللہ نے آسان کر 3 شرطیں آسان کر دی. نمبر 1 جتنے والی بہن کا ہونا شرط افطاری تعلیم سب سے بنیادی آسان شرط. جتنے والی بہن 2 بہن، 6 والی 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سے روزہ رکھنا. اور دوسری آسان شرط یہ ہے کہ تعلیم پڑھنے کے لیے صرف اور صرف ایک شرط ہے کہ 3 دن لگائی ہوئی خاتون ہو، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں. تعلیم پڑھنے کے لیے افطاری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کا روزہ لگاؤ. شادی شدہ ہونا تب تک شرط ہے. آپ کو یہ بھی نہیں کہنے کی اجازت ہے کہ شادی شدہ ہوگا افضل ہے. افضل مفضول کا مسئلہ ہی دونوں برابر ہے. شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں برابر ہے. افطاری تعلیم کی کتاب پڑھنے کے لیے آپ اپنی طرف سے زیادہ احتیاطی تدابیر اور احتیاطی باتیں چلانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا فضل جو بات ایسی کہہ دی جائے متن کی طرح محفوظ کر کے بالوان نقل کریں آپ کہ افطاری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے شرط صرف یہ کر 3 دن لگائی ہو آپ کو شادی شدہ غیر شادی دونوں برابر ہے. کام کر. اور تیسری بات کسی بھی گھر میں افطاری تعلیم شروع کرنے کے لیے اس گھر کی خواتین کا وقت لگا ہو یہ شرط ختم ہو چکی. اس دروازے کا کام سے مثبت حیثیت ہے اور گھر کے اندر پردے کا نظم اور بندوبست ہو سکتا ہے. ایسے گھر میں آپ تعلیم شروع کریں 5 مہینے. اور پھر کالجوں کے اندر آپ کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ افطاری تعلیم کے مقامات شروع کریں. یہ کارگزاری کا فرض آیا تھا اس کے اندر صرف ایک پرچے میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اتنے کالجوں میں افطاری تعلیم کے مقام. آپ کو آئندہ سرمائی میں ابھی تو آزادی کی رات بیٹھیں گے اس میں آپ کو اپنے شہروں کے اعتبار سے آبادی گاؤں دیہاتوں کے اعتبار سے افطاری تعلیم کتنی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر جو بے شمار تعداد میں مسلمان بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے درمیان آپ آئندہ سرمائی کے اندر سے 3 مہینے کے اندر آپ افطاری تعلیم کا کتنا اضافہ کریں. اس میں تو اللہ نے اور کیا آسانی پیدا کر دی. یہ بھی آپ کے علم میں ہے اور ہونی چاہیے. اندر کالج کے اندر اگر شرطیں پوری ہو سکتی ہیں تو پوری کر کے آپ افطاری تعلیم شروع کریے. اور اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کالج اور ہاسٹل کے ساتھ دائیں بائیں جو محلہ ہے اور اس کے اندر 2 پرانی مضبوط بہنیں ہیں ان کو مشورے سے بھیج ہفتے میں ایک دن وہ جائیں اندر اور کسی پردے والے کمرے میں ہاسٹل میں رکھ کر کے ساری بچیوں میں تعلیم کرائیں 6 نمبر کرائیں تصویریں کریں ذہن سازی کریں دعوت دیں اور پھر مہینے میں 1.5 مہینے میں ان کے بعد حضرات جو محرم بن کے گئے بیان کریں. اللہ نے اتنا آسان کر دیا. ہمیں یہ دونوں کارگزاری چاہیے آئندہ سرمائی میں کہ کہاں باقاعدہ ہاسٹل کے اندر شرطیں پوری کر کے آپ نے وہاں قائم کیا اور کہاں شرط پوری نہیں ہو سکی لیکن یہ بھی شرط تھی کہ درجے میں تھی وہ پوری ہوئی کہ آپ نے 2 خواتین باقاعدہ مشورے سے دیکھیے اور ہم اتنے ہاسٹل کالجوں کے اندر افطاری تعلیم شروع کریں. یہ کارگزاری آپ نوٹ کرنے اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو کرنے بھی بیٹھ کر افطاری تعلیم دونوں طرح اپنی آبادیوں کے اندر ہے اور دوسرے گاؤں دیہاتوں کے اندر اور تیسرے کالج اور یونیورسٹی کے اندر اپنا جوان بچوں کے ابتداء سے بچنے اور محفوظ ہونے کا ان کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کا اصول بچے جا رہے ہیں. اور اہم ترین اور بنیادی ذمہ داری ایک مسلمان کے مکان میں مذکورات کی جماعت کے قیام کی فکر کرو. یہ بات بہت قوت سے روز نظام الدین کے ممبر سے کہی جا رہی کہ گھروں میں جماعت ٹھہرانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے وہ ہے گھر کے اندر رہائش ہو پردے کا انتظام ہو سکتا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ رہائشی مکان اور پردے کا نظم ہوتا نہیں. حد آگے بیوہ ہے اس کے گھر میں قیام کرے جماعت اور طلاق شدہ اس کے گھر میں جماعت قیام کرے. یہاں تک کہ گھر کے اندر مرد ہے لیکن اس وقت موجود نہیں ہے کہیں باہر گئے تھے ایسے گھروں میں قیام کریں. بار بار قوت کی بات نہیں اور یہ بات بار بار عرض کی جا رہی کہ مسجد کی سطح پر بیٹھ کے ہم مشورے کیا کریں اور مسجد کے ممبر سے بیٹھ کر ہم یہ کہیں جماعت مسئلہ جاری ہوگا کون اپنے گھر کے لیے دیا تو کوئی تیار نہیں ہے تو تیار کرنے کے لیے جماعت بنایا باقاعدہ کہ بھائی ہمارے محلے میں ایسے ایسے مکان ہیں جو بہت زیادہ دین کے اعتبار سے دور ہو چکے ہیں جا کے سب سے پہلے اس پر محنت کر ان کو آمادہ کرنا ہے کہ جماعت آنے والی سب سے پہلے میں کہتے ہیں دہلی کی جو تیار اسے دے دی جو تیار اسے نہیں آمادہ کرنا تیار کرنا. یہ جماعت آ رہی ہے تو ہم اسے رکھ کر کے کتنے نئے مکانات کھول دیں. جماعت ہم لے نظام الدین سے جتنی مقدار میں جس سے ہمارے محلے کے اور ہمارے حلقے کے سارے مسلمانوں کے مکانات میں تیار ہو سکے. مسجدوں کی بنیاد پر جماعتیں نہیں لیں گے ہم
مسلمانوں کے مکانات کی بنیاد پر ہمیں جماعتوں کو طلب کرنا، اور یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ تقاضے ہمارے گاؤں کے دیہات کے کہ ہمارے ضلع کی جماعتوں سے ہرگز پورا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے بیروزہ معمورات اور ہمارا عشرہ مسورات کا اہتمام ہو، جس میں گاؤں دیہاتوں کے رشتے دار بے دینی اور دین سے دوری، اس کی بنیادی وجہ ہم اپنے خواتین کو لے کر کے گاؤں دیہاتوں میں جاتے، اپنی خواتین کو لے کر کے جانا اس کا اثر سے جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب آج ارادے کریں انشاءاللہ اپنے جو تقاضے ابھی بیرون کے اعتبار سے اور اندرون ملک کے اعتبار سے جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، ان تقاضوں کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے پورے صوبے کے سطح پر اور حلقوں کے سطح پر، ضلعوں کی سطح پر، حتیٰ کہ اپنی مسجد کے سطح پر، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی سطح پر ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ دوسرے زمانے میں اور دور صحابہ میں خلافت میں یہ سلسلہ تھا، خاندان کو تقاضے دیتے کہ آپ اپنے خاندان کی سطح پر اس تقاضے کو پورا، اپنے قبیلے کی سطح پر اس تقاضے کو پورا۔ یہ باقاعدہ خط جاتا تھا اوپر کی طرف سے کہ تم اپنے قبیلے کے سوال کو لے کے پہنچو، تم اپنے خاندان کے 50 آدمیوں کو لے کر کے پہنچو، باقاعدہ حدود چاہتے ہیں کرے لی بھائی صاحب۔ تو ہمیں خروج کے اعتبار سے ادائیگی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مقامی کام کے اعتبار سے اور نظام الدین 2 مہینے کے اعتبار اور اس میں علماء کرام کی آمد کے اعتبار کریں گے بھائی صاحب۔ اللہ تعالیٰ قبول اللہ